یادگار رفیق سفر مصطفیٰ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزشتہ جمعوں پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں فضائل اور مناقب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے۔ مختصر وقت میں آج ہم اس یادگار کو، اس رفیق مصطفیٰ کو سلام عقیدت پیش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی بالخصوص رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف گزاری بلکہ ہر تکلیف برداشت کر لی اور احکام ربانی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم جو تھا اسے سر بلند رکھا۔ تو ارشاد ربانی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بے شک یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہی تمام مخلوق میں بہتر ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جنہوں نے میرے رسول کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا ہے اللہ نے انہیں جنت کا وارث بنا۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے ان کا صلہ ہے ان کے رب کے پاس، بسنے کے لیے پاک ہے، جن کے نیچے اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ نقطہ جو احکام ربانی ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو اللہ نے خود ہو جا کر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ کہا ابو بکر خدا سے راضی ہے، رسول اللہ کے صحابہ کرام سے اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ تو برادران اسلام، امت میں اس امر پہ دو آرا نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفاؤں کی، اطاعت رسول کی، اطاعت ربانی کی وہ انتہا کر دی کہ آج تک زمین اور آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے صدیق اکبر کی صداقت کی اور محمد کے ساتھ وفاؤں کی، اور آپ آج تک چرچے ہیں ان کے اس بنیاد پہ کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانے میں، جو ساتھ نبھانے میں یادگار کی حیثیت سے کردار کیا ہے، وہ تاریخ اسلام کا روشن باب ہے۔ سب کے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یاد رکھیے جو میں نے احکام پڑھے کہ بے شک جو ایمان لائے، تو دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے ایسے تو نہیں فرمایا یہ آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، انہوں نے نماز پڑھی ہے تو ان کا امام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خطبہ سنا ہے
خطیب کے پیچھے انہوں نے خطبہ سنا ہے تو خطیب ہے آمنہ کا لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے غزوات میں حصہ لیا ہے تو ان کی فوج کی قیادت، ان کا سپہ سالار جو ہے وہ حسین ابن علی کا نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی جیت میں چلے جائے، یہ یاران نبی کی شان و شوکت کا امتیاز ہے کہ انہوں نے براہ راست اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہے، سنا ہے، علم سیکھا ہے تو وہ براہ راست رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ دیکھیں نا، جامعۃ الازہر کی ڈگری رکھنے والے کو امتیاز ہوتا ہے کہ میں جامعۃ الازہر کا فارغ التحصیل. وہ کہتا ہے کہ میں نجف اشرف سے پڑھ کے آیا، وہ کہتا ہے میں مدینہ یونیورسٹی سے ڈگری لے کے آیا ہوں. یعنی یونیورسٹیاں جو اسلامی درسگاہیں ہیں ان کا امتیاز ہے کہ وہاں پڑھنے والا بڑے ناز سے کہتا ہے کہ میں جامعۃ الازہر کا فارغ ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں، وہ اپنے شیوخ کا یعنی شیوخ الاسلام کا ذکر بڑے ہمت سے، بڑے ناز سے کرتے ہیں، فلاں شیخ سے ہم نے پڑھا ہے. تو آپ بتائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم. معلم ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام ہے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور غزوات میں حصہ لیا ہے تو اس غزوات کے سپہ سالار سیدنا آقا و مولا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو یہ امتیاز حاصل ہے. میں بات کو پھر سمجھانے کی غرض سے احکام ربانی کا خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں اپنے اس زمینی عقائد کے مطابق. دیکھیں، ایک آدمی بغداد مت جاتی ہے، اس سیال شریف کے سجادہ نشین آئے ہیں، ان کی عزت تکریم کے لیے لوگ ان کو آگے ملتے ہیں کہ یہ سیال شریف کے سجادہ نشین ہیں، یہ گولڑے شریف کے، یہ گنج شکر کا سجادہ نشین ہے. یعنی ہمارے بزرگان دین جو بر صغیر میں گزرے ہیں ان کی خانقاہوں کے سجادہ نشین کا اس قدر احترام ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہو اس کا احترام کیا ہو. جو ہمارے بزرگان دین کی خانقاہوں کے سجادہ نشین ہیں یا ان کے خلفاء ہیں ان کا شان دیکھو، اور میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کا شان. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلفاء جو ہیں مدعوت قسم کی خلافت ہے، مدعوت قسم کے لوگ ان سے فیض یاب ہوئے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہے جو ساری امت کے پیر بھی ہے، ساری امت کے رہبر بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بھی. آپ کو ماننا پڑے گا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ امتیاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. ایک تو معراج کی شب اللہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے اپنے پاس بٹھا کے یا خدا کو مصطفیٰ دیکھ رہا تھا یا مصطفیٰ کو خدا دیکھ رہا تھا. اور دوسرا یہ اعزاز جو ہے صحابہ میں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہے کہ غار ثور میں صدیق اکبر کی گود ریت تھی، یا مصطفیٰ اور تلاوت کر رہے تھے، زیارت کر رہے تھے، یا مصطفیٰ ابو بکر کو دیکھ رہے تھے. اور ابو بکر اسی طرز پہ اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا، ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے. تو یہ ہماری عزتیں جو ہے محدود ہیں، ان کا پیمانہ، ان کا وزن ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ نے عزت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اس کو نہ ناپا جا سکتا ہے نہ تولا جا سکتا ہے. کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ابو بکر وہ میری امت کا فرد ہے کہ قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے
ابو بکر کیا لے کے آیا ہے؟ تو ابو بکر کہہ دیں گے کہ یا رسول اللہ، ابو بکر کہہ دیں گے، میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہیں گے اللہ بڑھپے میں اسلام قبول کیا، میرے پلے تو کچھ نہیں ہے. اور بلکہ حدیث کے الفاظ یہ اللہ فرمائے گا اپنی امت میں سے وہ شخص میرے دربار میں پیش کر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کا کوئی سب سے پہلے میزان پہ اپنا کوئی پیش کر. حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا ابو بکر، تو ابو بکر رونے لگ جائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دامن تو نیکیوں سے خالی ہے، میں تو بڑھپے میں اسلام لایا. روتے ہوں گے تو عرش سے ندا آئے گی بعد انبیاء، بعد انبیاء، بعد انبیاء، بعد انبیاء، بعد انبیاء. ابو بکر ہی وہ شان والا ہے جس کو اللہ فرمائے گا جنت کے 8 دروازے ہیں اور یار غار رفیق سفر مصطفیٰ جس دروازے سے چاہتا ہے جنت میں داخل. تو میرے بھائی یہ وہ لوگ نہیں ہیں، میری بات سمجھ لو. ہم نے دیکھا ہوگا اور دیکھتے رہیں گے عزت محدود ہوتی ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی آسمان رشد و ہدایت کے ستارے، اللہ نے انہیں یہ امتیاز عطا فرمایا ہے، اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے. یہ آسمان رشد و ہدایت کے وہ ستارے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ان کی شان یہ ہے کہ یہ زمین پہ اعمال اچھے کرتے ہیں، زمین پہ بھی چرچے اور آسمانوں پہ بھی چرچے ہوتے ہیں. کون سی باتوں کا ذکر کریں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لیا ہے. فرمایا لوگوں ابو بکر میری مکی زندگی کا بھی ساتھی ہے، یا ہجرت کا بھی ساتھی ہے، غار کا بھی ساتھی ہے، بدر کا بھی ساتھی ہے، احد کا بھی ساتھی ہے، غزوات کا بھی ساتھی ہے. میرے رسول نے فرمایا اللہ اکبر، یہ شان صدیق اکبر کے حصے میں آئی، یہ شان سیدنا ابو بکر صدیق کے حصے میں آئی. فرمایا لوگوں جس طرح ابو بکر مکی زندگی کا ساتھی ہے، مدنی زندگی کا ساتھی ہے، غار کا ساتھی ہے، اسی طرح ابو بکر میری مزار کا بھی ساتھی ہے، میرے حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے. اور میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سمجھ لو ابو بکر محمد کا جنت کا بھی ساتھی. تو میرے بھائی 2 سال 10 مہینے کچھ دن گزر چکے ہیں خلافت کے عروج انجام دیتے ہوئے. برادران اسلام خلافت کے امور انجام دیتے دیتے جدائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال ہو جاتی ہے. آپ رات کو روتے ہیں، کہتے ہیں مالک میں نے اپنی ساری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزاری ہے. روتے دیکھا ام المومنین فرماتی ہے آپ رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے زندگی. ابو بکر فرماتے ہیں اللہ مجھے مسنون زندگی میں موت عطا فرما، میرے مالک مجھے مسنون زندگی میں موت عطا فرما. جب میرے نبی نے وصال فرمایا آپ کی عمر 63 سال تھی، آپ فرماتے ہیں مالک تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ساری زندگی ابو بکر نبی کی سنت پہ چلتا رہا، نبی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. آج مہربانی فرما مجھے بھی 63 سال کی عمر میں مسنون زندگی نصیب فرما. مسنون زندگی 63 سال ملی. آج پیغام بھیجا امت مومنین سے، یہ کوئی معمولی خاندان ہے، یہ کوئی عام خاندان ہے. رسالت میں کتب
حدیث میرے پاس وقت نہیں ہے، کتب حدیث بڑی بڑی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے، تو کتب حدیث میں آتا ہے، تمام سیرت نگاروں نے لکھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہونے کے بعد معائشہ تلاش کر رہی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق آگے 2 سے 3 مرتبہ آپ نے سرزنش بھی کی کہ سارا قافلہ رکا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے وقت ڈالا ہوا ہے۔ کہتے ہیں سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا، گزارش کی اللہ کے نبی سے کہ اللہ فرماتا ہے اہل اسلام سے فرما دو کہ یہ تیمم کر کے، وہاں پہ پانی نہیں تھا، نماز کا وقت تھا، یہ مٹی کے ساتھ تیمم فرما دے اور نماز کی ادائیگی فرما دے، جب ہار مل جائے گا پھر اب دیکھیں کہ اللہ نے وہی پہ دی ہے۔ اللہ فرما سکتے تھے جبریل میرے نبی سے کہہ دو کہ ہار فلاں جگہ پہ پڑا ہے، نشاندہی کر سکتے تھے، فرشتے پکڑ کے دے سکتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ قیامت تک، رہتی دنیا تک اہل دنیا کو پتہ چل جائے کہ ابو بکر کا گھر اتنی عزت والا ہے جن کے لیے اللہ نے یہ شان ان کی رکھی ہے کہ اہل اسلام جلیل القدر صحابہ کرام اپنے چہروں پہ مٹی مار رہے ہیں تاکہ صدیق اکبر کے خاندان کا وہ ہار ملے۔ معمولی خاندان تھا، کہتے ہیں اماں جی نے کچھ سفید چادریں پکڑی ہوئی ہیں، آپ کے پاس حاضر ہوئے، کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بابا آپ کی خفن کی چادریں ہیں، لیکن جو جواب دیا یہ عشق رسول، یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ فرمایا بیٹی تیری باپ نے ساری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کے گزاری ہے، ساری زندگی میری گزر گئی قرآن و سنت پہ، لیکن میری بیٹی یہ جو چادریں ہیں یہ رکھ لو سنبھال کے، مدینہ المنورہ کسی یتیم بچی کے کام، مدینہ المنورہ جزیرۃ العرب کے کسی یتیم بچی کا سر کی چادر بن جائے گی، لباس بن جائے گا، کسی یتیم بچے کا لباس بن جائے گا۔ میں تو اپنے حسین ابن علی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، اللہ مجھے اپنے ہاں لباس عطا فرمائے۔ بس اختتام اس پہ کر دیتے ہیں، انتقال ہو گیا تو وصیت کی، یاران نبی بیٹھے ہیں، کہا اے یاران نبی، اور یار سن لو، یار تو ہزاروں ہیں، نبی کے یار ہزاروں ہیں، لیکن ہزاروں میں یار غار ابو بکر صدیق ہے۔ کہتے ہیں میری میت اٹھا لینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ رکھ دینا، عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے، کیونکہ میرے نبی نے وعدہ کیا تھا کہ اے ابو بکر تو مجھ سے پہلے غار میں اترائے، محمد تجھ سے پہلے مزار میں اترے گا، تو نے میرے ساتھ میرا غار میں استقبال کیا ہے، محمد تیرا قبر میں استقبال کرے گا۔ کہتے ہیں میت رکھ دی گئی اور دروازے پہ جا کے آواز دی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دروازے پہ ابو بکر آئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آواز سنی، صحابہ نے آواز آئی، محمد ابو بکر کا انتظار کر رہے، لے آؤ میرے پاس لٹا دو۔ یہ ہے شان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنے ساتھ لٹا دیا، وفاؤں کے پیکر جن کے چرچے خدمت گزاری کے آسمانوں پر بھی سے زمین پر بھی قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ارشاد ربانی ہے بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سے بہتر ہے، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ بے شک یہی لوگ ڈرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت سے چمٹ کے اچھی زندگی بسر کرنے توفیق نصیب فرمائے، اور جب تک زندہ ہے ہم اپنے آقا مولا رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے، خلفاء کے یاران نبی خدمت گزاروں کو اسی طرح ان کی عزت کے، عصمت کے گیت گاتے رہیں گے، ترانے پڑھتے رہیں گے، قصیدے پڑھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ چرچے تا قیامت جاری رہیں گے۔ واقعی